بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہم وطنوں پاکستانیوں، میں آپ لوگوں کو ایک ضروری پیغام سنانا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ 22/4/2021 کو 3:58 پر میرے ساتھ ایک فراڈ ہو گیا، اور اس فراڈ سے اپنے ملک کے پیارے عوام، یار دوست بچنے کے لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اور تمام سے گزارش ہے کہ ہر ایک سے جتنا ہو سکے یہ پیغام پورے ملک میں تمام گروپوں میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، جتنے بھی میڈیا کے چینل ہے اس میں پھیلایا جائے، تاکہ تمام کو یہ پیغام پہنچا سکے اور دوسرے بھائی اس قسم کے فراڈ اور دھوکہ سے بچ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کل موبائل پر مختلف نمبروں سے فون وغیرہ آتے ہیں کہ آپ کے نام پر سونا نکلا ہے، پلاٹ نکلا ہے، پرائز بانڈ نکلا ہے وغیرہ، احساس پروگرام میں آپ کے پیسے وغیرہ نکلے ہیں، مختلف قسم کے یہ لوگوں کو یہ پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ آئے روز ہمیں بھی درجن بھر یہ پیغامات فون وغیرہ موصول ہوتے ہیں، لیکن اس کو جو کری سناتا ہوں اور واپس ان کو ڈسہارٹ کرتا ہوں۔ لیکن اس بار جو میرے ساتھ جو فراڈ ہوا، یہ اس طرح ہوا کہ پہلی بار جو فون آیا وہ فون نمبر 1600 پر مشتمل تھا، اور یہ 1600 کا فون جب سے موبائل آیا ہے 17 سال میں میرے اسکرین پہ پہلی دفعہ نمودار ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو فون آ گیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں محمد عمران نامی HBL ہیڈ آفس سے کہ ہیلپ لائن سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے عبدالباقی کے نام سے پکارا کہ آپ کا حبیب بینک میں اکاؤنٹ ہے۔ مجھے اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی اس نے فر سنایا، اور ساتھ ہی دیگر 80% معلومات وہ مجھے فراہم کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا ATM کارڈ بلاک ہے اور عارضی طور پر بند ہو چکا ہے۔ جب یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ اس عارضی بلاک اور بند ہونے کا میں پہلے بھی ایکسپوز ہو چکا ہوں، اور اس کا بہت دقت اور ضلالت کا سامنا کر چکا ہوں، کیونکہ کئی ہفتے بار بار بینک جاتا، اور مطلب ہے کہ ہیلپ لائن سے رابطے کرتے وغیرہ وغیرہ، بہت ہی مشکل میں تھا۔ لیکن ان کا یہ سن کر کہ آپ کا ATM بلاک عارضی طور پر بند ہے اور بلاک ہو چکا ہے، تو میں پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں HBL ہیڈ آفس سے، موجودہ حکام سے، PTA سے، ایجنسی سے، کہ یہ ان کا ملی بھگت اور پری پلاننگ منصوبہ اس وجہ سے ہے کہ نمبر 1، پہلے جو ہمارے ATM کارڈ تھے، سادہ ATM کارڈ، اس کو 3 سال اس پر مزید ویلیڈیٹی کا تاریخ مقرر تھا، یعنی 2003 میں اس کو ایکسپائر ہونا تھا، لیکن انہوں نے 3 سال پہلے ان کو ایکسپائر کر دیے،
ब्लॉक कर दिए और ख़त्म कर दिए और नए चिप वाले दूसरे बनाए। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने एटीएम कार्ड में जिद्दत लाना पसंद किया और मतलब है कि दूसरा बनाया चिप वाला। तो हम इस बात पर हैरान हैं कि जब उसने मेरे साथ तकरीबन 23-24 मिनट बातें करता रहा और मालूमात मौसूल करता रहा, मैं बहैसियत सरकारी मुलाजिम, अच्छे शहरी और दीगर में और दिल में कोई फ्रॉड, धोखा या कोई करप्शन का माल जमा नहीं किया हूँ, रिस्क हलाल कमाया हूँ और रिस्क हलाल का कोड़ी कोड़ी पाई पाई बैंक में इस वजह से जमा था कि रमज़ान का महीना है, ईद सर पर है, ज़िंदगी में 15-16 लाख का मकरूज़ रहा हूँ क्योंकि मैं शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के स्टंट डाले हैं, रोड एक्सीडेंट का शिकार हो चुका हूँ, हाथ पाँव टूट चुके हैं, आहनी राडो नस्ब हैं और हाल ही में एक पेचीदा ऑपरेशन कर चुका हूँ जिसकी वजह से मैं 4 महीने मेडिकल लीव पर हूँ। मेरी ज़िंदगी का जमा पूंजी ये 70-80 हज़ार रुपया जो मैं एक एक पाई कूड़ी कूड़ी जमा कर चुका हूँ और कर्जदारों से मुआहदा किया था कि इंशाल्लाह ईद के मौके पर कुछ न कुछ कर्ज दूंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये इंक्वायरी या वेरिफिकेशन है और वो इंक्वायरी और वेरिफिकेशन वाले ने पहले ही मुझे ये बताया कि मैं FIA और स्टेट बैंक की हिदायत पर अपने कंज्यूमर का ATM कार्ड का वेरिफिकेशन और इंक्वायरी कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे इस वजह से ये बात अच्छा और सच्चा लगा कि उसने मुझे अपने नाम अब्दुल बाकी से पुकारा, मुझे अपना SIM कार्ड नंबर फर सुनाया, अपना मोबाइल नंबर बताया और जो फ़ोन आया था वो जो मेरे ATM कार्ड के ऊपर हिस्से पर जो 16 हिस्से हैं बिल्कुल 99% इसके साथ वो मैच हो रहा था। उसने उसका हवाले भी दिया कि इस आपकी ATM कार्ड से और हेल्पलाइन से आपसे मुखातिब हूँ। तो इस दौरान जो हमारा फ़ोन चल रहा था वो मुख्तलिफ 80% हिस्से वो बता रहा था और मालूमात वो बता रहा था, 15-20% मालूमात हमसे ले रहा था। असल सवाल ये है कि जो ATM कार्ड हार्ड शक्ल में है वो मेरे जेब में मौजूद हैं और ये जो कोड अभी मेरे पास मतलब है कि खुफिया पड़ा है, मेरे दिल में खुफिया है, जो मैंने कार्ड को दिया था न वो नंबर उसने मुझसे मांगा था वो कोड नंबर और न मैंने बताया था। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हार्ड शक्ल में कार्ड मेरे जेब में हैं ATM कार्ड और कोड भी मेरे जहन
اور دل میں محفوظ ہے وہ نہیں بتایا ہوں، باقی وہ چیزیں وہ بتا رہے تھے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا نام، میرا یہ ڈیٹا، میری یہ معلومات کس نے اس کو مہیا کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی اے جو آئے روز یہ میسج کرتے ہیں کہ فراڈیوں سے اور چوروں سے اور اس طرح کے لیے ہوشیار رہو، تو سوال یہ ہے کہ پی ٹی اے، دیگر ایجنسیز، ایف آئی اے، نیب، آئی بی، سی آئی اے، جو بھی پاکستان کے فورسز، ایجنسیز، خفیہ ادارے ہیں، نیب وغیرہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 23-24 منٹ میری معصومیت، میرے بال بچوں کی عید کی خوشیاں چھین رہے تھے، میری معصومیت کا جنازہ اٹھ رہا تھا، میرے عمر بھر کی جمع پونجی پر ڈاکہ ہو رہا تھا۔ تو یہ ایچ بی ایل کا ہیڈ آفس ہو، لوکل بینک ہو، ایجنسیز ہو، پی ٹی اے، آخر ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ ان کا کچھ ذمہ داری تو بنتا ہے کہ اتنا برائٹ ڈے لائٹ اکرنس ہو رہا ہے اور میری زندگی کا جمع پونجی ہم سے چھینا جا رہا ہے، اس وقت یہ ادارے کیوں خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں؟ ان کا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم سیلریز میں پورا ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، بینکوں میں ہر چیز کا ہم سے ٹیکس کاٹا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے ہر چیز پر ہم سے ٹیکس کاٹا جاتا ہے، اور ہمارے یہ ٹیکس خون کے پسینوں کے رقم سے یہ ادارے لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کی مراعات لیتے ہیں۔ آخر ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ آج تک وہ یہ فراڈ سے ہم محفوظ نہیں رکھ سکتے، دیگر ادارے ہم گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور ہماری دولت بینکوں میں بھی محفوظ نہ ہو، تو آخر ہم غریب لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ہمیں پاسپورٹ دلائی جاوے کہ ہم یا اپنے بھائیوں کے پاس بنگال چلا جائے، بنگلہ دیش، یا پڑوسی ملک انڈیا چلا جائے، کیونکہ یہاں ہمارا رہنا مشکل ہے کہ نہ ہم گھروں میں محفوظ ہیں، نہ بینکوں میں ہمارا سرمایہ محفوظ ہے، تو ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب میں دوسرے دن لوکل بینک گیا تو اسی دن ہمیں میرا استاد مل گیا، یہاں ایچ بی ایل بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے، اس سے 1.5 لاکھ کا فراڈ ہوا ہے۔ 2-3 اور دوست مل گئے، انہوں نے اپنا رونا رویا، تو آخر ہم حیران ہیں کہ اتنا یہ بلنڈر ہو رہا ہے، دن دیہڑے یہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں سفید پوشی میں، تو اس سے یہ بات تو کلیئر کٹ آیا ہیں کہ اس میں ایچ بی ایل کے لوکل ہیڈ آفس ہو، پی ٹی اے والے، دیگر وہ جو ایجنسیز ہے، وہ ساری ان کی ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ عوام کی بنیادی حقوق پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ تو آج سے میرا یہ مطالبہ ہے صدر پاکستان، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، آرمی چیف صاحب، اسٹیٹ بینک گورنر، ایچ بی ایل صدر، پی ٹی اے چیئرمین، سی ایم صاحب،
گورنر کی پی کے اور دیگر قانونی اور ایجنسیز کے بڑے بڑے عہدیداروں سے یہ گزارش ہے کہ یہ میرا مال جو ہڑپ کیا گیا ہے تقریباً 68,668 روپیہ جو مجھ پر ڈاکہ ڈالا گیا، کیا یہ چوری میرے گھر سے ہوئی ہے؟ کیا یہ چوری میری دکان سے ہوئی ہے؟ کیا یہ چوری میرے کاروبار سے ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو چاہے تو یہ تھا کہ خفیہ طریقے سے ہمیں کمپنسیٹ کرتا اور کمپلیٹ اماؤنٹ ہمیں یعنی 68,668 روپیہ ہمیں مل جاتا۔ تو بینک والوں نے ہم سے انکوائری فارم فل کیا اور مطالبہ کیا کہ یہ ہم کمپلینٹ آفس بھجوا رہے ہیں، آپ کے درخواست پر 30 یا 40 ڈیز میں عمل درآمد ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ رقم مل جائے۔ اسی دن میں نے انکوائری کمپلینٹ آفس ہیڈ آفس HBL کمپلینٹ نمبر پر رابطہ کیا، جہاں پر میرا وائس ریکارڈنگ شاید موجود ہو۔ اس کو معلومات فراہم کیے اور اصل صورتحال بتا دیا۔ ان کو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ میرے اماؤنٹ کے واپس کرنے کی ذمہ دار نمبر 1 لوکل بینک HBL ہیڈ آفس بالخصوص PTA اور دیگر ایجنسیز ہیں۔ اس وجہ سے یہ سارے مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ PTA کے لینڈ لائن سے میرے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا، یا ان کا ذیلی ادارہ ہوگا یا اپنا، لیکن ان کے زیر تسلط کمپنی ہوگا یا جو بھی ہو، میرے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا تھا۔ بینک میں ہمارے پیسے پڑے ہیں، وہ جانے، ان کا طریقہ کار جانے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں غریب عوام کا کیا قصور ہے کہ اس طرح صفائی کے ساتھ ڈاکہ ڈالا جائے اور پھر ہم پر عید بھی غمگین ہو گیا، روزوں میں ہم سفر ہوئے، بال بچوں پہ قیامت کی مت کا سما ہوا اور بچے اور سارا گھر غمگین ہو گیا۔ تو یہ اس مانیٹری لاس کا، مینٹل ٹارچر کا اور دیگر پریشانی کا اب کون ذمہ دار ہے؟ میں نے یہ جو بیماری کا ذکر کیا ہے، خدا کی قسم سے کہ ساری بیماری کا میں مریض ہوں۔ شوگر انسولین سٹیج پر ہے، دل کے سٹنٹس ڈالے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آہنی راڈ نصب ہیں، موجودہ طور فیسٹول کا پیچیدہ سرجری کر چکا ہوں۔ موجودہ مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے میرا اپنا اور بال بچوں کا بہت برا حال ہے، اور اس محرومی نے میرا دماغی توازن کافی خراب کیا۔
ہمارے دل میں طرح طرح کے سوالات، خدشات، تحفظات، احساسات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بحیثیت اچھی شہری، عزت دار، خوددار گرانے سے تعلق ہونے، اپنے پیارے ملک پاکستان کی شہری ہونے کی ناطے جو لاوا میرے دل میں ابل رہا ہے اور پٹنے کو ہے، یہ اردو زبان لانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن مختصراً بأمر مجبوری اس بات پر مجبور ہوں کہ ہم سمیت میرے گھرانے کو ارجنٹ پاسپورٹ اگر تیار ہو جائے اور اس اذیت، ذلتناک، غیر تحفظ شدہ زندگی سے چھٹکارا مل جائے اور اپنے بھائیوں بنگال کے پاس یا اپنے پڑوسی ملک انڈیا میں چلا جاؤں۔ ہمارا ملک اسلام کے نام سے بنا ہے اور یہ فراڈ سب سے مقدس مہینے میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے ادھر ہماری آبادی سے انڈیا میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، تو کیوں نہ ادھر بنگال یا اپنے انڈیا کے بھائیوں کے پاس چلا جاؤں۔ شاید ادھر بھی ظلم ہو، ناانصافی ہو، لیکن ادھر تو ہمارا یہ حال ہے، کسی بھی جگہ انصاف ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، ایجنسیز اور دیگر فورسز اور انتظامی مالی اداروں سے گزارش ہے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے میرا یہ مطالبہ ایک ہفتے کے اندر پورا ہو جائے اور مجھے اپنا جائز اور اصل زر بشکل کرنسی پاکستان مل جائے اور ان فیوچر میرا دل یہ چاہتا ہے اور جتنے جو ہمارے ضلع لکی مروت کے لوگ سفر ہوئے ہیں اور جس کے معلومات میرے پاس موجود ہیں، میں ان کا ڈیٹا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اور سب لوگوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ان فیوچر ایچ بی ایل میں اس طرح ڈاکے ہو رہے ہیں، ان سے اگر اکاؤنٹ وغیرہ کسی محفوظ بینک میں ٹرانسفر ہو جائے تو یہ بری بات نہیں ہے۔ اس کا نام ایچ بی ایل حبیب بینک، حبیب دوست کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا دوست بینک ہے یا یہ ہمارا استحصالی بینک ہے؟ اس نے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، اس نے ہمارا عید غمگین بنا دیا، اس نے ہمارے بچوں کو رلایا، اس نے ہمیں اپنی زندگی کی جمع پونجی سے محروم کیا۔ تو یہ ہمارا حبیب ہے یا ہمارا دشمن ہے؟ لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش ہے، اسے تو بہتر ہے کہ اور یہ تجویز کرتا ہوں کہ اس بینک کا نام حبیب کے بجائے استحصالی بینک رکھا جائے کہ یہ غریب لوگوں کا استحصال کرتا ہے۔ حیران ہوں آج تک
जिन लोगों ने मुल्क लूटा और जो पिछले सदर और वज़ीर आज़म रह चुके हैं और बार बार रह चुके हैं, आज से इन तक 1 रुपया करप्शन का हो, मनी लॉन्ड्रिंग का हो या दीगर किसी ज़राए से गैर आमदनी और नाजायज़ आमदनी हो, आज तक सिंगल पेनी रिकवर नहीं हुआ है। और दिन दिहाड़े हम पर इस तरह डाका डाला गया और फिर कंप्लेंट वालों, लोकल बैंक के मैनेजरों की बातों से ये 99% ये बात आया थी कि वो मेरे अपने जायज़ आमदनी और पैसों पर वो बार्गेनिंग करेगा, वो मुझे मौत पर वो मुझे मौत का कहेगा और फिर हमसे बीमारी पर राज़ी होने का इकरार लेगा। मतलब ये है कि वो 100% रकम से वो जुज़वी और पार्शल अदायगी करेगा और बकाया हड़प करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि मेरा कसूर क्या है? जुज़वी मेरा ये दरख्वास्त है कि सिंगल पेनी मेरे रकम से कम हो, मैं लेने का रवादार नहीं हूँ और न मुझे मंजूर है। चाहे तो ये था कि डबल या ट्रिपल हर्जाने और जुर्माने के साथ मुझे ये रकम मिल जाए, क्योंकि खामखा मैं जलील हुआ, मेरे बाल बच्चों का बुरा हाल हुआ, ईद के दिन हमारे गमगीन हुए। इस तरह सिंगल पेनी कम भी अपने ज़र से कम मंजूर नहीं है, लेकिन मैं खुददार, शरीफ और इज़्ज़तदार गिराने की वजह से ये इजाफी रकम बशक्ल जुर्माना और हर्जाना अपने लिए सूद तस्वुर करता हूँ। और सूद इस्लाम में हराम है और ये हराम रकम मुझे मंजूर नहीं है। और ये जो हमारे तनख्वाहें हैं, ये मजबूरी है कि बैंकों में हमारी तनख्वाहें पड़े हैं, वरना मैंने अपने लाइफ में जीपी फंड पर सूद ख़त्म करने के लिए मैंने बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन दिया है कि मैं अपना सैलरी जीपी फंड के रकम से अपने लिए हराम नहीं करना चाहता। वो मैंने बाकायदा डीसी अकाउंट ऑफिसर को अपने महकमाना की तवस्सुत से दरख्वास्त भेजा है कि मैं अपना तनख्वाह अपने लिए हराम नहीं करना चाहता इस जीपी फंड के रकम से, यानी हमारे जीपी फंड पर सूद प्रॉफिट न लगाया जाए। तो इस वजह से मैं ये इजाफी हर्जाना और जुर्माना का कायल और माइल नहीं हूँ। मैं अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता हूँ और ये सूद के ज़ुमरे में आता है और सूद हराम है। लिहाजा तमाम से एक बार फिर गुजारिश है कि मुझे असल ज़र फिलफौर दिलाया जाए ताकि मेरी ईद की खुशियाँ और बच्चों की खुशियाँ दोबारा आ जाए। वस्सलाम। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।